اور ہے. اب لوگوں نے پتہ کیا کیا, یہ دخل نہیں دیتا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے, وہ میرا معاملہ نہیں ہے. کوئی آدمی دکھوں میں گھیر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا, اتنا کھول کر بیان کیا. مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی. اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے, پہننے سے, پینے سے, بیمار ہونے سے بے نیاز ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا, وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا, تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا. کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا, ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے, وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے, اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے, میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے. لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے. جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا, یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا, شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, میں شادی کراؤں گا, میں اس کام میں کیوں آؤں گا, شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی رنگ روپ نہیں, اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے, نہ گھر ہے, نہ مکان ہے, نہ رنگ روپ ہے, کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا, حضور خاموش ہو گئے. تو میرے دل میں خیال آیا, ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے, اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے, تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا, حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا, میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے, یہاں روک کے کہیں گے, پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے, یہاں کہیں گے, پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا, میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا, دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی, بات سن. میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ, اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. کہتے میں گیا, تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے, لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا, سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری, اس کا نکاح نہیں ہو رہا, گھر نہیں آباد ہو رہا, تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا. فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے, اس میں رہا کرے گا, دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا. فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا, تیسرے صحابی. فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے, بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دیں. حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے, کہنے لگے تیری کیا بات ہے, شادی بھی اعلیٰ خاندان, ولیمہ بھی, اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی. تو حضرت ربیعہ رو پڑے. فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا, سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا, مجھے مبارک نہ دو, میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے, بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, تیری نوکری کرتا ہے, تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی, تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے, تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت
علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشکشوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے، کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے۔ حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی، مدینے میں کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی۔ فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا۔ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات، آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا۔ کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا۔ اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل دی آپ، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہو، اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے سے۔ تو فرمانے لگے کہ جب نہ ہم کسی شخص سے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صلی اللہ پڑھیے درود صلی اللہ، چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا۔ سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی۔ ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو، پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے تھے، کہنے لگے چلو پوچھو، کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا۔ پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے۔ اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے، حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، حضور تشریف فرما تھے، السلام لی، دست بوسی کی، اتحیات میں بیٹھ گئے، حضور ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور مسکرائے، فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا، قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاؤ، 3 تم ہو، چوتھا میں ہوں، اس طرح کرنا 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا، 1 کا میرے لیے لے آنا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے، تو حضور نے فرمایا رکو، جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہو۔ فرماتے ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے، صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ دھوتے، 3 کا پی لیتے، 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے، پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا، میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی، بار بار، اور میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ، تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا تو پی نہ لوں، پی نہ لوں۔ کہتے کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا، میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی دودھ۔ جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، پھر کیوں پیا؟ اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا۔ سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا، حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا ہے، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہ یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تھی وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتا میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا، چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں، حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا، جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا، جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔
کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا. کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا. جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، اب یہ بتا میرا کس نے پیا تھا. اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ کو، پر محبوب آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے. حضور نہیں روک سکا تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا. نبی کریم ہر اس شخص کا خیال رکھتے جو بھوکا ہوتا، جو پیاسا ہوتا، جو کمزور ہوتا. تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ، یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے. تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دے. یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یقیناً میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے، اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا. اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں. آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب. جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے. حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان. نبی پاک کے اخلاق یہی ہے کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا. اس لیے بڑی خیر کریں، دائیں بائیں آگے. کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے نہیں ملتا، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی، اللہ کے رسول کس بات میں راضی، میری آخرت کا نفع کس چیز میں ہے، میری روح کو، میرے ضمیر کو اطمینان کیسے ہے. یہ تصور رکھ کے جب خیر کریں گے تو پھر اللہ بڑی ہی بھلائی عطا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے. لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے. زندگی کے اندر جس طرح انسان کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے وجود کا تقاضا ہوتا ہے. اگر اسے مسلسل 24 گھنٹے کھانے کو نہ دیا جائے، پینے کو نہ دیا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو انسان کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے. گھر میں سارا کچھ موجود ہو، اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو، ساری نعمتوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہو، ہر شے گھر میں موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے. گھر کچا ہو، اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آیا کرتی ہے. آپ کی نوکری، آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے اور سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جانا آنا بھی آسان ہے، آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں، پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری، تو بندہ کہتا ہے کیا بتاؤں وہاں میری مخالفت ہو گئی، بدمزگی ہو جاتی ہے.
محبت موجود نہ ہو تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا. آپ کوئی بھی کام ہے اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے, وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو, آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے دین اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے. دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دین محبت رکھا جا سکتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں, شدید پیار اپنے رب سے. یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں. یہ جو ساری رات بزرگ کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں, یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا. ورنہ تو لوگوں کے لیے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے, نماز کے لیے جانا بڑا مشکل کام ہے. بڑا بڑا سمجھنے والے, بڑے بڑے عقل مند, دانشور, بڑی بڑی زبردست باتیں کرنے والے, نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں, جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیات محبت نہیں رکھتے جو رب کے بندے کو سجدے میں نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کے ساتھ محبت. اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی, فرمایا ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. اللہ کے محبوب سے محبت, یعنی انسان کا نا تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے. اس نے بولنا تو ہے ہی, چلنا تو ہے ہی, تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے. ہمارے ہاں نا مفت میں لوگ ناراض ہیں, بلا وجہ لوگ ٹینشن میں. بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے, فلانا بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, فلانی جماعت بھی بری ہے, فلانے بھی برے ہیں. وہ بلا وجہ ہی کچھ چند نفسیاتی باتیں یاد کر کے خود بخود ہی پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی طاری کر لیتے ہیں کہ ان کے لہجے میں پیار نہیں رہتا. ہر شخص کو تنقید کی عینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے پہ پڑی ہو, کئی دفعہ عینک کے شیشے بھی پڑ جاتی ہے. تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی عینک پہ بھی ٹیشو پیپر چلا لے, اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے. ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا, آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو رب کی رضا کے لیے کرو, اور کسی بندے سے اگر بغض رکھو, عداوت رکھو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھو. کسی کو کچھ دو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے, اور کسی سے اگر کوئی چیز روکو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے. تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. ہمارے ہاں نا کوئی لمبی چوڑی لڑائیاں نہیں ہوتی خاندانوں میں, گلی محلوں میں, دوستوں میں, لمبی چوڑی. کوئی کسی نے قتل نہیں کیا, کوئی کروڑ روپیہ نہیں دبایا, کچھ بھی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہلکی پھلکی بات سے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. ایک بندے کے پیر پہ پیر آ گیا, بندہ سویا ہوا تھا. اس نے فوری طور پہ کہا اندھے ہو. ٹکر اچانک ہو موٹر سائیکل کی تو کیا کہتے ہیں, انا ہوئے ہیں, یہی ہے نا ہمارا محاورہ. تو اس نے کہا اندھے ہو. تو اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا تو بندہ کہے اچھا تو مینوں انا آکھیا, یہاں تو یہ مسئلہ ہے. فوری طور پہ آپ کو بچھیڑ دیا کسی نے, بات خراب ہو گئی. یا اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ مسکرا کے گزر جائیں, اسی وقت ہی ساری آگ بجھ جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں, ولی ہیں, صوفی ہیں, درویش ہیں, کامل ہیں. اس نے بندے نے کہہ دیا آپ اندھے ہیں, تو آپ نہ ہنس پڑے. کم ویسے اوکھا ہی جی ان جسنا, ویسے مشکل بات ہے, یعنی کوئی آپ کو اندھا کہے اور آپ جواب میں, یہ کام مشکل ہے. ہنس پڑے اور بڑا ہی پیارا ہنس کے کہنے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو قریب دو چار لوگ تھے نا, یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو دائیں بائیں دو تھے نا, انہوں نے تلواریں نکال لی. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. جناب کہا ہے؟ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا, مجھ سے کر رہا تھا. میں کہا حضور بات تو آپ سے ہی کر رہا تھا, پر اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں نہیں مجھے نہیں اندھا کہا. بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے. بابا جی نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. ساری دنیا جیتنے نکلی ہے, کسی نے تو پیچھے رہنا ہے کہ نہیں. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک ہے جناب میں میرا گیئر پچھلا ہے, ریورس ہو رہا ہوں, جا رہا ہوں, 2 قدم ہٹ رہا ہوں. محبت کا لہجہ زندگی میں, ہمارے نا لہجوں میں تلخی ہے, ترش روئی.
دو ہی بندے ٹھیک ہیں بس، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو صحیح ہاتھ باندھ کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے، تیسرے کو تو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت میں، حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج ہے، ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے، شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں، اچھا تو ہوا جو لاہور کا رہنے والا، اچھا تو گجرانوالہ کا جو ہوا، اچھا تو بلکہ میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعضوں کا نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا، ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا، ہماری طبیعت کا نہیں تھا، کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ، ہمارے ہاں جو گورا زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے، افریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا ہے، تو اپنے اپنے علاقائی، تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا، بہت اچھا تھا، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی، میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق، پھر کہنے لگے گجران والے دے بندے دے کھاندے ہی بڑا نے کھاؤ، میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں، اور جتنی میری طبیعت تھی، مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، منع ہے، مسکرا سکتے ہیں آپ، وہ کھاؤ جی، میں نے کہا یار آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، میری طبیعت کے مطابق ہے، میں نے کھا لیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے گجران دے بندے دے کھاندے بڑا نے، میں نے کہا باقی کون سا بھوکا رہتے ہیں، ساری دنیا ہی کھاتی ہے، یہ الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تیسری دفعہ پھر آ گئے، کہنے لگے جی کھاؤ جی گجران دے بندے دے کھاندے بڑا نے، میں کہا رہا پھر کاننے چ گل سن، میرے قریب آیا، میں نے کہا تو نے 3 دفعہ تنقید کیا، ناراض نہ ہونا، ایک جواب میں بھی دے لوں، نہ دے لو، میں کہا سانو کھانا بھی آندا ہے تے پکانا بھی آندا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں، انہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا، اور اس فلسفے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے 2-4 کہاوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں، کبھی ایسا نہ کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو سرحدوں کی قید ہی کوئی نہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو، محبت ہو، وارفتگی ہو، اور یہ تقاضا دین کا ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے، اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی حضور یہ نذرانہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں، 9 ازواج مطہرات گھر میں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کی اولادیں، مہمان بڑی کثرت سے آتے ہیں، اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں، تو حضور ہم نے ارادہ کیا کہ ہر مہینے یہ نذرانہ پیش کریں گے، صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے، اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ ہی کیا ہے، یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے۔ صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو۔ دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد، ان کی محبت ایمان ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، بڑی، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مالک تو ہی سے بدلہ عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی، ہمارے دل میں کتنی کو عقیدت ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر، حضور نے رب سے مانگ کے لیا، جناب عمر حضور نے مانگ کے لیا ہے، اور محبوب فرمانے لگے یہ میرا عثمان ہے، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہ علی ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے۔ دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کی؟ ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے۔ ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر، ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ محرم شریف آیا، دن مناؤ دن۔ ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب بیان دیں گے محرم پہ، بیان، بھئی آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لہجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے، فلانے نے کہا تھا، میں نے دیا 5000 محفل میں، میرا بھی حصہ ہے۔ کئی دفعہ بڑا دل دکھتا ہے، محرم کی نیاز پکاتے ہیں لیکن غریب لوگ پیسے ڈال کے، تگڑے بندے تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں،
وہ تو میلاد کی محفل میں بھی نہیں آتے. ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاستدانوں کا جلسہ ہوتا ہے, پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جائے, مسئلہ کوئی نہیں. ہماری خاص عقیدت حضور کی اولاد سے ہونی چاہیے, ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے, حسنین کریمین کا پیار ہونا چاہیے. اور سنگیو سنو,